ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج کل سیاسی منظر نامے پر کافی ہلچل ہے جس کا ذکر آپ ہمارے شوز میں سنتے رہتے ہیں، اور ایک بڑی وجہ اس ہلچل کی خیبر پختونخوا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ہے، اس کے نتائج جنہیں دیکھ کر ہر سیاسی جماعت اپنے مستقبل کی بات کرنے لگی ہے، جیسا کہ خاص طور پہ اپوزیشن میں بھی جان بخش دی ہے ان بلدیاتی انتخابات نے۔ سوال ایک یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے JUI تو کامیاب ہوئی، لیکن باقی جماعتوں کی خیبر پختونخوا میں کیا پوزیشن ہے؟ حکومت کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو خود اعترافات کر رہی ہے کہ ان کی طرف سے کیا کمزوری رہی، خاص کر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے بڑے جلسے کیے تھے، تو کیا فائدہ ہوا ان کو اس جلسوں کا، اور جو متحرک کیا جا رہا تھا کارکنان کو اس کا؟ حکومت یہ کہتی ہے خاص طور پہ بارہا پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ پیپلز پارٹی اب صرف ایک سندھ کی جماعت بن کر رہ گئی ہے۔ دوسری طرف آج کل آصف علی زرداری صاحب سیاسی منظر نامے پر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی بات سامنے آتی ہے۔ آج ان کا ایک بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ اب وہ خود معاملات کو دیکھیں گے اور اب وقت آ گیا ہے کہ وہ وفاق میں بیٹھ کر حکومت کا مقابلہ کریں۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پیپلز پارٹی جو کہ سندھ میں مسلسل تیسری بار حکومت کر رہی ہے، وہاں اس نے کیا ایسی مثالی کارکردگی دکھائی جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی دوسرے صوبوں کی طرف پڑاؤ کرے گی اور پھر وفاق تک بھی پہنچے گی۔ خاص طور پہ ذکر کریں گے پروگرام میں آصف علی زرداری صاحب کے اس بیان کا جس کا پچھلے ایک ہفتے آپ دیکھ رہے تھے، پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان سے سوال کیا جا رہا تھا میڈیا میں، جس میں انہوں نے زرداری صاحب نے کہا کہ انہیں کسی کی طرف سے ایک فارمولا بنانے کا کہا گیا، جس پہ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی فارمولا نہیں، سیدھی بات یہ ہے کہ ان کی چھٹی کرو اور پھر ہم سے بات کرو، پھر ہم ملک سنبھالیں گے۔ یہ جو بیان ہے زرداری صاحب کا، اس کا ہر کوئی اپنی طرف سے معنی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر آپ کو ناظرین یاد ہو تو جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، ان کے بقول آصف علی زرداری صاحب کی بات کو سمجھنے کے لیے PhD ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پاس تو PhD نہیں ہے، اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے، اسی لیے ہم نے دعوت دی ہے پیپلز پارٹی سے ایک ایسی شخصیت کو جو کہ خاص سے پڑھے لکھے ہیں اور معاملات کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی باتوں کا اشارہ کس طرف تھا اور وہ کیا کہنے جا رہے تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیو میں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ بہت شکریہ کھوکھر صاحب آپ کو خاص طور پہ دعوت اسی لیے دی ہے، اور آپ سے میں دیکھ رہی تھی آپ سے سوال کیا جا رہا تھا میڈیا کی طرف سے، لیکن سب بڑا محتاط سا ایک انداز اپنا رہے ہیں۔ بنیادی بات یہی ہے کہ ان کو گھر بھیجے آؤٹ آف آل دا پارٹیز، یہ بات پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ زرداری صاحب کی طرف سے کہا جانا، تو مطلب یہ ہے کہ دیکھتے آپ لوگ بھی انہی کی طرف ہیں گھر بھیجنے کے لیے کسی حکومت کو۔ جی دیکھیے، ایک تو میں بھی PhD نہیں ہوں، ایک تھرڈ کلاس آنرز لا ڈگری ہے، ہم سے بہتر ہی سمجھتے ہیں، تو ان کی سیاست کو واقعی سمجھنے کے لیے یہ بات درست آپ نے کہی کہ PhD کی ضرورت ہے۔ گزارش یہ کہ ہمارے موجودہ جو پچھلے 70 دہائیوں سے جو پاکستان کے اندر ایک نظام چلتا رہا جس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک مخصوص کردار ہے، 30-35 سال تو انہوں نے ڈائریکٹلی خود حکمرانی کی، اور ابھی ان کے کردار سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت جو میڈیا کی صورتحال ہے، جو ایک بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے اس وقت پاکستان میں، تو وہ ہم سب کے سامنے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی نے ان سے رابطہ کیا ہو، اس شخص کے پاس مینڈیٹ ہو نہ ہو، یہ ایک اور گفتگو ہے، لیکن انہوں نے ساتھ اپنا جواب بتا دیا۔ انہوں نے اپنا جواب بتا دیا کہ آپ خود معاملات کو ٹھیک کریں، جن صاحب کو ہم سلیکٹڈ کہتے ہیں آپ لے کر آئے ہیں، آپ نے نافذ کیا پاکستان پہ، بٹھایا انہیں اقتدار کی کرسی پہ، اور جو وعدے وعید کر کے انہوں نے کیے تھے عوام کے ساتھ وہ پورے نہیں ہوئے۔ اس وقت ملک ایک اکنامک کرائسس میں ہے، ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے، تو ان حالات میں آپ اپنی غلطی کو خود سنبھالیں، ہمیں کیا۔ لیکن ریئیکشن رپورٹ ہوا کل، ایک دفاعی ذریعے سے یہ بات پوچھی گئی کہ زرداری صاحب بتائیں ان سے کس نے رابطہ کیا؟ کہیں یہ وہ اس سے پہلے جس طرح اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی بات انہوں نے کی تھی، پھر ان کو ملک سے جانا پڑا تھا، وہی تو ثابت نہیں ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ بہت سے لوگ ایسے اس اقتدار کے کھیل میں شامل ہوتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہو نہ ہو وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھی جاتی ہیں اور پیغام رسانی کا کام جو ہے وہ سر انجام دیتی ہیں۔ یہ ہماری ایک تلخ حقیقت ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آئیڈیل ڈیموکریسی کے اندر اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے رول کی کوئی گنجائش نہیں، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ،
لیکن جو یہاں پر بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں. لیکن ان کو گھر کے بھیجے سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ گھر بھیجنے سے یہی مراد ہو سکتی ہے کہ جو 3.5-4 سال کی ان کی طرز حکمرانی ہے اس میں پاکستان میں بہت سے سوالات کیے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے الیکشن آپ کے سامنے, آپ نے ان کا بھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا. وہاں پر لوگوں نے جو ووٹ دیا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اب کافی تکلیف میں ہیں اور انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دے کر کیا, اور انہوں نے جس طرح پشاور ہے وہاں پر جمعیت علماء اسلام کو ترجیح دی ہے دیگر جماعتوں کے برعکس. تو لوگوں کے اندر ایک غبار ہے, لوگوں کے اندر ایک ابال ہے, لوگ غصے میں بھی ہیں. ایک عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہوئی ہے. تو حکومت بجائے اس کے کہ ان چیزوں پر توجہ دے, اکنامک کرائسس سے پاکستان کو نکالے جو کہ نہیں نکال پا رہی, کرائسس مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے اور اس کے ریپیکاشنز صرف ہم نے تو فیس نہیں کرنے, پاکستان سارا اس کے اندر ہے. ڈالر کی فلائٹ آپ دیکھیں جس طرح ہو رہی ہے, جو اسٹیٹ بینک کی نئی ریگولیشنز آئی ہیں, ڈالر کس طرح اوپر جا رہا ہے, کس طرح پاکستانی روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے. انرجی کرائسس وہ بھی سر اٹھا رہا ہے, گیس موجود نہیں ہے, بجلی کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. تو یہ سب کچھ ملا جلا کے تو غربت, مہنگائی, بے روزگاری ایک خدا نخواستہ اللہ معاف کرے ایک کلاسک کرائسس بنتا جا رہا ہے, ٹیکسٹ بک کرائسس جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں انہیں جس شخص کو بٹھایا گیا اقتدار کی مسند پر, جو اس کے لیے پری پول ریگنگ ہوئی, الیکشن ڈے جو ریگنگ ہوئی, آر ٹی ایس کا جو فیلئر ہوا, یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود اگر یہی ملک کو دینا تھا تو اب اپنی انہیں غلطی کے اوپر ذرا غور بھی کرنا چاہیے. جے یو آئی تو یہ کہتی ہے کہ اس سے ثابت ہوا مہنگائی اور یہ تمام مسائل تو خود اعتراف پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے کہ موجود تھے, لیکن جے یو آئی یہ کہتی ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نتائج کو اس لیے کیونکہ ان کے خیال میں پی ٹی آئی سے ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے. تو کیا آپ لوگ بھی اس چیز سے اگری کرتے ہیں؟ کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا, کسی نے کہا کہ جی کہ یہ پہلا الیکشن ہے جو پی ٹی آئی بوٹوں کے بغیر ننگے پاؤں لڑی ہے. اچھا ایسا ہی ہے آپ کی نظر میں؟ میرے خیال سے دیکھیں ایک حد تک تو مدد کی جا سکتی ہے, لیکن آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے اس میں جتنا عوام میں ابال ہے اس کو کوئی بھی مینجمنٹ کر کے نہیں روک سکتے. یا تو پھر اس کے نتیجے میں اگر ایسا کیا جائے, اتنا بڑا عوام کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کے آگے بند باندھے جائیں تو پھر نیگیٹو ری ایکشن بھی آتا ہے. ڈسکا ہمارے سامنے موجود ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے, پھر چیزیں وائلنس کی طرف چلی جاتی ہیں. تو سیاست میں رستہ دینا چاہیے, رستہ روکنا نہیں چاہیے. اور جہاں پہ بھی میرے خیال سے اس وقت انڈیپینڈنٹ الیکشنز ہوں گے, حکومت جتنا مرضی ہے اپنا انتظامیہ اور یہ دیگر فنڈز وغیرہ جاری کر کے اپنا تھوڑا بہت الیکشن سیدھا کرنے کی کوشش تو کرے گی, لیکن عوام میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اب چھٹکارا چاہتا ہے. عوام کے ٹرسٹ کی بھی ہم بات کریں تو پھر پیپلز پارٹی کدھر کھڑی ہے؟ کیونکہ کسی نے کل کہا بلدیاتی وزیر اعظم تو مولانا صاحب بن چکے ہیں. اے این پی, پیپلز پارٹی, بلاول صاحب کا جو جلسہ تھا پشاور میں اس کی مثالیں دی گئیں, تو کیا وجہ ہے کہ پھر عوام ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی 2013 کا الیکشن وہ ہمارے لیے بہت مشکل الیکشن تھا. ہم صرف سندھ کے اندر سیٹس جیت سکے اور باقی پورے پاکستان سے وائپ آؤٹ ہو گئے ہم. پھر 2018 کا الیکشن آیا. 2018 کے الیکشن میں ہم نے تھوڑی سی امپروومنٹ دکھائی کہ جہاں پر ہم خیبر پختونخوا سے کوئی 2013 میں نشست حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے, وہاں پر ہم نے وہاں سے کچھ نشستیں حاصل کی. اسی طرح پنجاب میں 2013 میں ہم کوئی نشست حاصل نہیں کر سکے, لیکن اس وقت 2018 کے الیکشن میں ہم نے 5 نشستیں حاصل کی. تو ایک اپورڈ ٹریجیکٹری تو ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. صرف جلسے ہمارا ایک لازمی جزو ہے ایک سیاست کا, لیکن وہ مکمل طور پہ سلوشن نہیں ہے. مکمل طور پہ سلوشن ان حالات میں, مخصوص حالات میں یہی ہو سکتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے بیانیے میں کلیئر ہوں کہ وہ کس لیے سیاست میں موجود ہیں, ان کا آنے والے مستقبل میں اگر انہیں حکومت ملے تو یہ جو سیریس فائنینشیل کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں اس کا کیا حل ہے, کس طرح لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا. ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کر کے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ ہم باہر آئیں گے تو پھر لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. اور ایک جی معذرت چاہتا ہوں, اور پھر یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت موجود ہے کہ اس وقت ملک میں جو ایک عام ووٹر ہے
اس کے سامنے صرف جو چوائس ہے وہ رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز کی ہے. ایک لبرل پروگریسو پالیٹکس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ابھی بھی بہت زیادہ گنجائش ہے. ہمیں اپنے ان کریڈینشلز کو جو ہم جن میں بلیو کرتے ہیں ان کو مزید ابھار کے لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہیے, تاکہ لوگوں کے سامنے ایک آپشن ہو ایک رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی کی اور ایک لبرل پروگریسو لیفٹ ٹو دی سینٹر پولیٹیکل پارٹی. پوری ٹاپک ہے اور اس بارے میں ہم آتے ہیں تفصیلی طور پہ. پروگرام کے آخری حصے میں ہم نے بات کرنی ہے اس معاملے سے متعلق, لیکن بیانیے کے حوالے سے کچھ جو آبزرورز ہیں وہ بھی یہ بات کریں کہ جے یو آئی نے بڑا کنسسٹنٹ قسم کا ایک, جب لوگوں نے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دیا تو جے یو آئی کو دیا کیونکہ انہوں نے ایک اسٹرانگ بیانیہ اپنایا. خود جے یو آئی کہتی ہے یہ پی ڈی ایم کی جیت ہے, تو کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پی ڈی ایم سے نکلنے کا نقصان بھی کہیں نہ کہیں ہوا. دیکھیے میرا ذاتی جو خیال ہے اس ضمن میں اس کا برملا اظہار بھی کر چکا ہوں. میری نقطہ نظر کے مطابق تو تمام اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے. پی ڈی ایم اتحاد نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا. جب ہم اکٹھے تھے تو ہم نے قومی اسمبلی میں حکومت کو شکست دی. یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بنے, حفیظ شیخ صاحب الیکشن ہارے, لیکن جیسے ہی ہم آپس میں منتشر ہوئے اس کے بعد سے ایک کامیابی بھی ہم حاصل نہیں کر سکے. اور پی ڈی ایم میں جو پریشر پیپلز پارٹی کے اوپر استعفوں کے حوالے سے رکھا گیا, ایک سوال تو بہرحال پی ڈی ایم سے بھی بنتا ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو مجبور کیا استعفے دینے پر, اور جب ہم نے ایک مختلف رائے رکھی تو آپ نے ہمیں نوٹس دیا اور پھر ہمیں خیر آباد بھی کہا. لیکن ایک سال گزر گیا, کیا آپ نے استعفے دیے جو دیگر جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں؟ کیا مسلم لیگ نون نے دیے؟ کیا جے یو آئی نے دیے؟ تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلط پریشر ڈالا گیا پاکستان پیپلز پارٹی پہ. لیکن ہم جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. بہت سی جو امیدیں لوگوں نے لگا رکھی ہیں شاید یہ نہ ہو کہ وقت آنے پر وہ امیدیں ٹوٹ جائیں اور اکیلے پھر ہم الیکشن لڑ رہے ہوں اور ایک دفعہ پھر ہم کوئی ایسا واقعہ دیکھیں کہ جس میں عوام کا مینڈیٹ چوری تو کوئی چانسز ہیں پھر سے You can't rule out anything, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو فواد چودھری صاحب کے زرداری صاحب کا بیان آتا ہے, فوری بعد فواد چودھری صاحب کا ریئیکشن آتا ہے. آج بھی بڑا دلچسپ ان کا ریئیکشن آیا. انہوں نے کہا 2 دن میڈیا پہ نہ دکھائیں تو اس کے بعد دیکھیں آپ. تو یہ پوچھیں گے کھوکھر صاحب سے کہ کیا واقعی صرف میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں یا اصل میں معاملات بھی ہیں. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. زرداری صاحب نے آج بیان دیا, انہوں نے کہا کہ اب وہ وفاق کی طرف رخ کریں گے, جس پہ فواد چودھری صاحب نے بھرپور ریئیکشن دیا. اب اس بارے میں بات کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب جو کہ آپ کے بہت اچھے دوست بھی ہیں, آپ لوگ اکثر ایک پیج پہ ہوتے ہیں, کہتے اور پرانے کالیگ بھی ہیں آپ اور ایک ریسٹورینٹ میں ہوتے ہیں اور کافی پی رہے ہوتے ہیں اکثر, اور اسلام آباد میں اسپاٹ کیا جاتا ہے آپ لوگوں کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو 2 دن نہ دکھایا جائے اگر, تو اس کے بعد وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. تو کیا صرف میڈیا کی اسکرینز تک ہی محدود ہے آپ لوگوں کی سیاست؟ دیکھیے میڈیا کا باہر طور ایک اثر تو ہے. آپ نے اپنا جو پولیٹیکل میسج ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے میڈیا ایک کردار ادا تو کرتا ہے, لیکن میں پھر کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو اپنی میسیجنگ میں اپنی سوچ میں بڑا کلیئرلی کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ ریپرزینٹ کس چیز کو کرتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال میں obviously فواد بھائی تابڑ توڑ حملے ہم پہ کرتے ہیں اور کئی دفعہ بڑے شدید اور زہریلے حملے ہم پہ کر دیتے ہیں, لیکن اب باتیں گفتگو سے آگے چلی جا چکی ہیں. میرے خیال میں لوگ جو ان کی امیدیں تھیں پی ٹی آئی ان پہ پورا نہیں اتر سکی. بڑے بڑے خواب تھے, 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں اور نہ جانے کیا کیا, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پوری نہیں ہوئی. بلکہ اگر آپ سے میں سوال کروں کہ آپ مجھے 3 چیزیں ایسی بتا دیجئے کہ جو اس حکومت کی پچھلے 4 سالوں میں ہوں جن کے اوپر آپ ایک پن پوائنٹ کر کے کہہ سکیں کہ یہ بڑے اچھے اقدامات کیے, تو سوچنا پڑتا ہے انسان کو. ایک صحت کارڈ انہوں نے دیا ہے, ایک وہ عثمان ڈار صاحب والا جو جوان پروگرام ہے, یہ دو چیزیں تو ہیں جس کا لوگ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں. صحت کارڈ کسی چیز کو ہم بھی بلا جواز کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. اور پھر اس میں یہ انیشلی جو سوچ تھی یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے شروع ہوئی,
اس سے آگے بڑھتی چلی گئی. اور کامیاب جوان پروگرام اس ملک میں کتنے ایسے کامیاب جوان آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جنہیں پچھلے 3-3.5 سالوں میں بہت روزگار ملا ہو. اس وقت ہمارے ہاں بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ عروج پر ہے. ہر سال ہماری جاب مارکیٹ میں جو کنزرویٹو ایسٹیمیٹس ہیں ان کے مطابق 2 سے 20 لاکھ سے 25 لاکھ لوگ نوجوان ایڈ ہوتے ہیں. آپ بتا دیجئے کہ کون سے 20-25 لاکھ نوجوانوں کو ہماری اکانومی اتنی اسٹرینتھ رکھتی ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کرے. نہیں ہو رہا. میں نے آپ کی کل بھی سنی, آپ نے اعتراف کیا اس بات کا کہ اپوزیشن کے اوور آل ان 3 سال میں کوئی خاص ٹف ٹائم یہی آبزرو بھی کیا گیا, یہی باتیں ہوئی ٹاک شوز میں بھی, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا انڈیویجولی بھی ایز سچ. لیکن جب ہم اس حقیقت کو بھی ایڈریس کرتے ہیں جو کہ آپ نے آغاز میں کیا زرداری صاحب کی بات پہ, کہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے حکومتیں بنتی ہیں اور کس طریقے سے خاص کر جو پی ٹی آئی کے اوپر الزام رہتا ہے, تو پھر ایسی صورتحال میں اپوزیشن کر بھی کیا سکتی تھی؟ آپ لوگ مل کے, میں اب آپ لوگوں کی طرف سے بول رہی ہوں, لیکن آپ لوگ کر بھی کیا سکتے تھے اگر سپورٹ حاصل تھی؟ اور اب حالات بدل رہے ہیں, تو زرداری صاحب کا بیان بھی آ رہا ہے, پی ایم ایل این شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھی سامنے رکھ رہی ہے. اب صاحب یہ جو جن حالات کا ہم ذکر کر رہے ہیں اور جو ہم سب کے سامنے, یہ میرے خیال سے کسی بھی اپوزیشن کے لیے بڑے آئیڈیل حالات ہوتے ہیں. میڈیا انڈر اٹیک ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر سیریس کوسچن مارک ہے پاکستان میں اس وقت, اور ایک نیچرل ایلائی ہے اپوزیشن کا. جوڈیشری, اس میں ججز کے اوپر ریفرنسز بنائے جا رہے ہیں, جو ججز جو ہو اسپیک دیئر مائنڈ, وہ ایک وہاں پہ بھی ایک گھٹن اور وہاں پہ بھی ایک حکومت حملہ آور ہے. اور پھر عوام کے جو حالات ہیں, تو یہ ایک آئیڈیل ماحول ہوتا ہے کسی بھی اپوزیشن کی جماعت کے لیے کہ وہ ان حالات کو سامنے رکھ کے ان کا فائدہ اٹھا کر موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دے. لیکن ہم یہاں پر معذرت کے ساتھ ہم دیکھتے رہے کہ تاریخوں پہ تاریخیں دی جاتی رہیں کہ ہم فلانے دن مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آئیں گے. کچھ 6 دفعہ تو وہ تاریخیں بدلی جا چکی ہیں. کوئی کلیئرٹی نہیں ہے پی ڈی ایم کی سیاست میں. تو یہ اگر ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو اس حکومت کو ابھی تک کوئی سیریس چیلنج اپوزیشن کی طرف سے نہیں آیا. ہم اپنے ہاں دیکھیں نا, اب ہم چیئرمین سینٹ کے خلاف ہم نے نو کانفیڈنس موشن موو کیا, ہمارے اپنے نمبر غائب ہو گئے, ہماری اپنی کمزوری ہے. پھر اس کے بعد جوائنٹ سیشن میں جو حکومت نے قانون سازی جو کروائی اس میں ہمارے کئی ممبران نہیں تھے, ہماری اپنی کمزوری تھی. تو ہم اس طرح سے, اب شہید بی بی 16 لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو اپوزیشن کی وہ بھی آپ کے سامنے, اور یہاں پر ایک بھاری بھرکم اپوزیشن موجود ہے اور ان کی کارکردگی بھی آپ کے سامنے. بالکل یہ بات درست ہے, لیکن اب پیپلز پارٹی کے خلاف جو پرسیپشنز ہیں, آپ لوگ بات تو کریں ہم پنجاب میں آئیں گے, ابھی ہم نے دیکھا پرویز ملک صاحب کے حلقے کا جو انتخاب تھا وہاں پر کیا ہوا, پیپلز پارٹی کے اوپر اس حد تک الزامات نون لیگ نے لگائے کہ سندھ سے کچھ اہم جو شخصیات ہیں وہ آئے پیپلز پارٹی کے, اور انہوں نے بھی اس کے اندر دھاندلی کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور بڑے سنجیدہ. اس سے علاوہ پی ڈی ایم سے آپ لوگ نکلے تو الزام لگا کہ ڈیل ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کے بارے میں جو پرسیپشن ہے کہ سندھ میں گورننس نہیں کر سکی اتنے سال وہاں پر اپنی حکومت کے باوجود, اس کو کیسے بدلے گی پیپلز پارٹی؟ یہ پرسیپشن موجود ہے. اس پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے جو وہاں کی سندھ میں ہماری حکومت ہے, جو میرے کولیگز ہیں, ان کو ذرا بہتر انداز میں اپنی کارکردگی کو سامنے لے کر آنا چاہیے. لیکن وہ میرے خیال سے اب 13-14 سال حکومت میں ہو گئے ہیں, تھوڑا کافی حد تک لیزینس کا شکار ہو گئے ہیں. اپنی جو انہوں نے کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں, اچھی چیزیں جو کی ہیں, مثلا صحت کے حوالے سے جو ہاسپٹلز اور وہاں پر جو اچھے کام کیے ان کو نہیں اس طرح سامنے لے کر آ سکے, ان کی اپنی اس میں ہے. اور جہاں پر مزید بہتری کی گنجائش ہے اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے. لیکن اس میں پھر ابھی آگے لوکل گورنمنٹ الیکشنز آنے والے ہیں. اگر ان لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں جس طرح خیبر پختونخوا میں ہوا, ان پہ نظر رکھنی پڑے گی کہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اگر لوگ ہماری کارکردگی سے وہاں پر مطمئن نہیں ہیں تو پھر شاید ہمیں بھی اسی طرح حالات کا سامنا کرنا پڑے جو پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں جن کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹ فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے, اور ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے, وہ اس کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے. جہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کھلے دل سے. لیکن باقی پورے پاکستان میں اپنے قدم جمانے کے لیے
میرے خیال سے ایک بھرپور انداز میں وہی ڈیفائنس کی جو شناخت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو ایک لبرل پروگریسو پالیٹکس کی جو ہم ایک الگ سے ایک شناخت رکھتے ہیں، جب تک ہم اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے مشکلات رہیں گی، جو کہ ابھی بھی ایک چیلنج لگتا ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے۔ ایک بریک کی طرف جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے عمران خان صاحب کی جو فورن پالیسی ہے، اس بارے میں بڑا ان کے اوپر اعتراض ہوتا تھا۔ کچھ وقت پہلے OIC کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کھوکھر صاحب؟ اور اس کے علاوہ جو سیالکوٹ کا واقعہ پیش آیا تھا، اس قسم کی جو مذہبی انٹالرنس ہمارے ملک میں بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کریں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے، اور ہم نے پیپلز پارٹی سے متعلق اور خاص خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال بنی اور کیا مستقبل کے پلانز ہیں، اس بارے میں تو بات کی۔ اب کچھ اوور آل جو ہمارے قومی مسائل ہیں اس کے اوپر اب آج آپ تشریف فرمائے تو آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ ایک تو فواد چوہی صاحب نے، ہم نے پہلے بات کی اس بارے میں لیکن اس کو ایڈریس کیجیے گا، انہوں نے بڑا بغیر کوئی اپنے الفاظ کو منس کیے انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا JUI کو مذہبی ووٹ پڑا ہے خیبر پختونخوا میں، اشارہ کیا انہوں نے کہ جو خطے کی افغانستان میں صورتحال بدلی اس کی وجہ سے۔ کیا آپ کو معاملات اب اس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب جو مذہبی اعلان کرے گا یا مذہب کارڈ کا استعمال کرے گا، جو کہ ابھی ہم نے کیپٹن صفدر صاحب کی بھی کچھ دن پہلے تنقید کی زد میں وہ رہے، اور یہ اکراس دا بورڈ ہر طرف سے کوئی نہ کوئی کر رہا ہوتا ہے، آپ کی جماعت میں کے بارے میں اتنا سوال نہیں اٹھتا، کیا ایک یہ وجہ ہے یہ رجحانات اس طرف جا رہے ہیں اب؟ دیکھیے، رجحانات تو ہمارے معاشرے میں موجود اتنے نہیں تھے اگر ہم پاکستان کی تخلیق اور جناح صاحب کی سٹیٹمنٹس کو سامنے رکھیں۔ اگر ہم اسی راستے پہ پاکستان کو چلاتے رہتے تو شاید آج ان حالات کا، ان رجحانات کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اپنی جس طرح 11 اگست کی ان کی سپیچ ہے، اس میں بڑا کیٹیگوریکلی اور بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا کہ یو فری ٹو گو ٹو یور ماسکس اینڈ ٹیمپلز، جس کو ہم سینسر کر دیتے ہیں، جس کو ہم اکثر سینسر کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو نہیں علم کہ انہوں نے کھل کر کہا کہ آپ کا جو بھی مذہب ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس راستے پہ نہیں چل سکے، پھر افغان وار آئی، رشیا وہاں پر آ گیا، دنیا کے مفاد میں تھا کہ وہاں پر جہاد کو پروموٹ کیا جائے۔ یونیورسٹی آف نیبراسکا سے وہ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے قاعدے پبلش کیے گئے جن میں جیم فار جہاد اور کے فار کلاشنکوو وہاں سے پرنٹ کیے گئے، تو دنیا کے اس میں مفاد میں بھی تھا کہ اس کو فروغ دیا جائے۔ لیکن ہمیں بہر طور ایک بحیثیت قوم یہ خود تو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا چیز ہمارے مفاد میں ہے اور کیا نہیں ہے۔ جو سیالکوٹ میں جو سانحہ ہوا، اب اس سانحے نے پاکستان کی جو عالمی دنیا میں جو شناخت ہے اس کو کس طریقے سے پیش کیا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم الزامات کی بنیاد کے اوپر اپنے ملک میں ہم نے یہ روش بنا لی ہے کہ ہم لوگوں کو کرپٹ بھی کہتے ہیں، چور بھی کہتے ہیں، ڈاکو بھی کہتے ہیں، اور اگر ان کے اوپر کوئی اس طرح مذہبی حوالے سے الزام لگ جائے تو قانون ہاتھ میں لے کر خود ہی سزا بھی دے دیتے ہیں۔ اور پھر اس میں رجحانات ایسے ہیں کہ جس شخص نے کوئی ایسا غلط کام کیا ہو اس کے اوپر پھر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، اس کو ایک ہیرو بنا کر قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم معذرت کے ساتھ ہمارے جو رویے ہیں، جو رجحانات ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے۔ نفرت انگیز مواد، نفرت انگیز تقاریر، ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ ہے۔ نیشنل ایکشن پلان نامی ایک چیز ہم نے طے کی تھی، کتنے بڑے ہم سانے سے گزرے، جو ہمارے تقریباً 150 کے قریب معصوم بچے جب شہید ہوئے، کتنا بڑا وہ سانحہ تھا، اور اس کے بعد ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان تیار کیا، اور اب شاید یہ فیصلہ کیا ہم نے کہ بس بہت ہو چکا بحیثیت قوم، اب ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ لیکن آج وہ نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے؟ اس کی تیسری یا چوتھی شق تھی کہ نفرت انگیز تقاریر، اس طرح کا مواد نہیں کسی کو بھی اجازت دی جائے گی پبلش کرنے کی یا کرنے کی، سب ہوا ہو گیا۔ تو ہمیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہم بہت زیادہ مذہب جو ہمارے ہاں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے ابھی تک اس نے کوئی ہمارے لیے معاشرے میں کوئی ایسی اچھی مثال قائم نہیں کی۔ ہمارا جو راستہ ہونا چاہیے وہ جناح صاحب نے بڑا کلیئرلی، بڑا کیٹیگوریکلی پاکستان کی بنیاد رکھتے وقت اس کو ایک پروگریسو اسلامی ریاست کے طور پہ دیکھا تھا۔
ہمیں اسی جانب بڑھنا چاہیے. اور ایگزامپلز ہمارے سامنے موجود ہیں, اسلامی دنیا میں موجود ہیں, ترکی ہمارے سامنے موجود ہے, ملیشیا ہمارے سامنے موجود ہے, کہ جہاں پہ ہر کسی کو آزادی ہے اور وہاں پر کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں جس طرح کے ہمارے. اس سلسلے میں اویئرنیس دینے کے لیے بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب, اس بات پہ سب کا اتفاق ہے, ایک بہت پاپولر شخصیت تو ہے پاکستان کی, تو ان کا کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ فائدہ مند رہا یا ہو سکتا تھا, کیا ہو سکتا تھا؟ کیونکہ وہ مورل پولیسنگ بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ مذہب کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے ہیں, مدینہ کی ریاست کہہ کے حکومت میں آئے, اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو سوسائٹی کے معاملات ہیں کہ وہ ویسٹ کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. کیا وجہ رہی کہ پرائم منسٹر صاحب بھی اس کو ایڈریس کرتے ہوئے مزید کنفیوز کر گئے, قومیتوں کے مختلف پشتون اوفینڈ ہو گئے اور دیگر, تو کیا بہتر کر سکتے تھے وہ؟ دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی کنفیوژن کا شکار ہے, اور ظاہری بات ہے جب ایک انسان بڑی پوزیشن پہ ہوتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب اپنے کرکٹنگ کیریئر کی وجہ سے ایک پاپولر شخصیت رہے ہیں اور ہیں, اور جب ان کی طرف سے اس طرح کی کنفیوزڈ میسیجنگ ہوتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں بھی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ آپ جب جہاز میں سفر کرتی ہیں, یا ہم میں سے کوئی بھی کرتا ہے, تو ہمارے سامنے یہی چیز ہوتی ہے کہ جہاز کا کپتان جہاز کو اڑا کر اپنی منزل تک ہمیں بخیریت لے جائے. ہمیں اس چیز سے کوئی تعلق نہیں کہ ہمارا جو جہاز کا کپتان ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے, روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, وہ اس کا اپنا فعل ہے اور اپنے خدا کے درمیان ہے. ہمارا یہی ہے کہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دے. اسی طرح ملک کا جو بھی وزیر اعظم ہے, جو قوم کے رہنما ہیں, ان کے ذمے اتنا سا کام ہے کہ ملک میں خوشحالی لے کر آئیں, عوام کے مسائل کو حل کریں. ان کے ذمے یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر آپ تبلیغ شروع کر دیں. ہمارے ہاں تبلیغ کرنے کے لیے اور تھوڑے لوگ موجود ہیں کہ جو اب سیاستدان بھی یہ کام شروع کر دیں گے. تو ہم یہ جو کنفیوژن والی میسیجنگ ہے, اس نے ہمیں بہت خراب کیا ہے, لوگوں کے ذہنوں کو, نوجوانوں کے ذہنوں کو. پھر گلوریفائی جس طریقے سے یہاں پر کیا جاتا ہے, یہ سب چیزیں, ان ٹرینڈز کو ہمیں چیک کرنا ہے, پولیٹیکل لیڈرز کو چیک کرنا ہے. اور اس میں ہمارے سامنے بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ایسے مذہبی اسکالرز بھی ہیں کہ جنہوں نے بڑا کھل کر ان رجحانات کی نفی کی ہے, جیسے محترم جاوید غامدی صاحب ہیں, کچھ اور قبلہ ایاز صاحب ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ ہیں. انہوں نے اچھا رول پلے کیا, لیکن ہم سیاستدانوں کو, لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اپنے کام سے کام رکھیں, لوگوں کی زندگی میں خوشحالی لے کر آئیں, امن و امان رکھیں, ملک کی ایک بہتر فارن پالیسی ہو, بجائے اس کے کہ ہم ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر, اور ایک میرے جو دین ہے وہ میرے اور خدا کے درمیان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل, ایبسولوٹلی, ہر کسی کا اپنا عمل ہے. اور ایک بریک کی طرف جائیں گے, واپس آ کے OIC کی بات کریں گے. اور کھوکھر صاحب نے جو بات کی, یقیناً ہم نے سیالکوٹ واقعے کے بعد یہ بھی دیکھا کہ جن کا کام تھا انہوں نے بہترین طریقے سے, بہت افسوسناک واقعہ تھا, لیکن علماء کرام اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس بارے میں بات کی. آج بھی ڈاکٹر قبلہ ایاز اس حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں, اور جو کمیٹی تشکیل پائی تھی اس میں اس بارے میں بات ہوتی ہے. ایک بریک کی طرف جائیں گے, اور جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے فارن پالیسی. بہت تنقید ہوتی تھی عمران خان صاحب پہ, کیسے لے کر چل رہے ہیں وہ فارن پالیسی. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر سے مختلف موضوعات پہ. اب اس حصے میں پروگرام کے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے. ہر سطح پر تمام اپوزیشن کی طرف سے بھی اور تجزیہ کاروں کی طرف سے بھی بڑی تنقید رہی, کنفیوزڈ فارن پالیسی سامنے آئی, بیانات بھی. لیکن اب جو OIC کا اجلاس ہوا آج, اینٹنی بلنکن کی طرف سے بھی اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ سب کو اکٹھا کیا گیا, اور ایک بات, ایک فنڈ کا قیام ہوا ہے. تو آپ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے اس کی؟ اہمیت تو اس کی باہر طور ہے. دیکھیے, افغانستان میں اس وقت ایک سیریس ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے چکا ہے. وہاں پر اناج نہیں ہے, وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں ان کے ہسپتالوں میں. تو اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو دور کرنے کے لیے انہیں اشد مدد کی ضرورت ہے. ہم اختلاف کر سکتے ہیں طالبان سے, حکومتیں دنیا کی اختلاف کر سکتی ہیں, لیکن جس چیز سے ہم اختلاف نہیں کر سکتے وہ ایک عام آدمی کی زندگی ہے. وہاں پر اگر قحط پڑ رہا ہے تو ہمیں اس کو دور کرنے کے لیے جو کردار ہم بحیثیت انسان ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. جہاں تک OIC کانفرنس کا تعلق ہے, اس میں کشمیر, اس میں فلسطین, ان کا ذکر نہ ہونا وہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اسپیسیفک کیا گیا تھا کہ یہ اسی معاملے باہر طور جتنا مرضی اسپیسیفک اب صاحب کیا جائے, ہمارا انفارچونیٹلی جو مسلمان ممالک ہیں, ہم اس وقت سیریا کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے. لاکھوں مسلمان جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور ملینز اپنے ملک چھوڑنے پہ مجبور ہوئے. یمن میں کیا ہوا
کیا ہو رہا ہے وہاں پر، افغانستان میں ایک عام انسان کی وہاں پہ کیا زندگی ہے، لیبیا میں کیا ہوا ہے، عراق. تو ہم ایک بڑے کرائسس کا شکار ہیں، لیکن اس کرائسس کو ہم دور نہیں کر پا رہے. تو اس میں اس کانٹیکسٹ میں ان چیزوں کا، ان ساری کانفرنس کا انعقاد ہونا، اس کا ذکر نہ ہونا، سرسری طور پہ بھی ذکر نہ ہونا، ایک سوال تو باہر طور ضرور پیدا کرتا ہے. اور پھر یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں افضا، کہ پاکستان کی دنیا کے سامنے شناخت کیا ہے، ہمارا انٹروڈکشن کیا ہے. اب معذرت کے ساتھ دنیا میں اگر ہمارا انٹروڈکشن پہلے کوئی اچھا نہیں تھا، اور اب اگر طالبان کے پرزور حمایتی ملک کے طور پر ابھر کے آئے گا تو دنیا ہمیں کیا سمجھے گی؟ ہم ایک پروگریسو ملک ہیں، یا ہم ایک ایسا ملک ہیں کہ جو رجت پسند قوتوں کی حمایت میں باہر نکلا ہوا ایک ملک، جو اس کے اوپر فخر کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے شیکلز آف سلیوری انہوں نے توڑ دیے. اس سے بیک ٹریک ہوتے نظر نہیں آئے OIC کی حد تک، جب کہا گیا کہ صرف وہاں کے جو انسانی حقوق کی بات ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ طالبان کو نہ گروپ فوٹو میں ہم نے دیکھا، نہ طالبان کا جھنڈا وہاں پہ افغانستان کا انفیکٹ لگایا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا بیک ٹریک ہونے کی کوشش کی گئی ہے اس OIC کے ذریعے؟ دیکھیے، ایک باہر طور ریکگنیشن تو چاہیے طالبان کو، اور شاید کچھ ممالک ایسے ہوں جنہوں نے کہا ہو کہ جی وہاں پر یہ چیزیں موجود نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس سے پھر ہمیں فنڈ اکٹھا کرنے میں شاید کوئی تکلیف آئے. لیکن ہمیں اپنے آپ پر تو سوچنا ہے نا کہ ہم کس طرح کا ملک بنتے جا رہے ہیں. دنیا میں ہماری شناخت کیا اب صرف یہی رہے گی کہ پہلے ہم ایک ہاتھ میں اپنے لیے کشکول اٹھا کر نکلتے تھے، اور اب دوسرے ہاتھ میں ہم طالبان کے لیے کشکول اٹھا کر نکلتے ہیں؟ اور طالبان پوری دنیا میں کیسے دیکھے جاتے ہیں، کیسے سمجھے جاتے ہیں؟ وہ دہشت گردی کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا تعلق رہا ہے. انہوں نے مذہب کے نام پر، جو افغانستان کے اندر اور جو تحریک طالبان پاکستان، یہ دونوں میری نظر میں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جو انہوں نے ظلم ڈھائے. ہم ایک ایسی قوت کے تعارف لے کر اور ان کے سپورٹر بن کر نکلے ہوئے، کچھ خدا کا خوف کریں. 60% لوگ اس ملک کے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کو آپ کیا میسیجنگ کر رہے ہیں؟ بالکل. تو یہ انفارچونیٹ ہے، بس کیا کریں، ہم کہہ سکتے ہیں، کہتے رہتے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ ٹھیک ہو. دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کس طرف لے کے جاتا ہے. سینیٹر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم کوشش کریں کہ پروگرام میں اس طرح سے جو مختلف سیاسی جماعتوں سے آزاد خیال ہمارے سیاستدان ہیں اور رہنما ہیں، ان سے ہم ان کو بلایا کریں پروگرام میں، اور ان سے مختلف موضوعات کے اوپر ان کا اظہار خیال جانیں، ایک ایسے وقت میں جبکہ انٹالرنس بہت زیادہ ہے. سیاسی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ ٹاک شوز تو آپ دیکھتے ہیں جس میں بیٹھ کر آپس میں بحث کرتے ہیں، لیکن ملکی حالات کے اوپر بات کہیں کھو جاتی ہے، بیچ میں نہیں ہوتی. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.